مدارج تو قرآن نے بیان کی ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہی ترتیب آپ کو حدیث نبوی میں ملے گی۔ میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، 3 صحابہ ساتھ ہیں، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا ہے، آپ نے ایڑی ماری، اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ میرے آقا نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اپنے بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ جو ترتیب قرآن میں ہے وہی حدیث میں ہے۔ اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، جیسے ایک کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کس درجے کی ہستی ہے، کس مقام اور رتبے کے حامل اور مالک ہیں کہ جس سے آگے اگر کوئی رتبہ ہے تو نبوت کا رتبہ ہے۔ آپ بلندیوں کی اس انتہا پر ہیں کہ آگے اور کوئی رتبہ نہیں، ہاں رتبہ ہے تو نبوت کا ہے۔ نبوت کے بعد نیچے جو مدارج ہیں ولایت کی انتہا، اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر فائز۔ کون سی فضیلت ہے جو اللہ نے یار غار کو عطا نہیں فرمائی؟ آپ تاجدار خلافت ہیں، تاجدار امامت ہیں، تاجدار ولایت ہیں، تاجدار کرامت ہیں، تاجدار صداقت ہیں، تاجدار طہارت و نفاست ہے۔ کون سی خوبی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں عطا فرمائی؟ تاجدار خلافت۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سورہ نور۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت جاری کرنے کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ جیسے اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ پورا فرما دیا ہے، خلافت جاری فرما دی ہے۔ اللہ کسی کمزور ہستی کا نام نہیں ہے کہ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کر سکے۔ یہ خلافت جاری کرنے کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا اس طرح اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر میں یہ عرض کروں گا، تاریخ کی کتابوں سے اسلام دشمنوں کی روایات نہ پڑھیں۔ ابن سبا کی اولاد نہیں سن سکتی کہ شان صحابہ کیا ہے، کہ اس نے تو اسلام کے خلاف بیج ڈالا تھا۔ ابن سبا جو ہے وہ اسلام کا دشمن تھا۔ تو آج بھی جو ابن سبا کی اولاد ہیں، ذریت ہیں، وہ صحابہ کی شان نہیں سن سکتے۔ اس لیے آپ تاریخ کی کتابیں نہ کھولیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی ایسے ہیں 300 سال بعد 400 سال بعد انہوں نے لکھی اور اپنی مرضی سے روایات لکھ دی۔ آپ قرآن کھولیں، آپ قرآن سے پوچھیں، چونکہ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ قرآن پر، اس کے بعد حدیث پر۔ جب قرآن اور حدیث کو آپ نے سمجھ لیا، اب آپ تیسرے نمبر پر تاریخ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن قرآن آپ نے پڑھا ہی نہیں، حدیث آپ نے پڑھی نہیں، اگر آپ تاریخ پڑھنا شروع کریں گے تاریخ گمراہ کر دے گی۔ پہلے قرآن پڑھ لیں۔ خلافت جاری کرنے کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور لفظ کتنا زوردار ہے، وعدہ کیا ہے۔ اللہ کسی کمزور ہستی کا نام نہیں کہ جو وعدہ پورا نہ کر سکے۔ اللہ نے جیسے وعدہ کیا تھا اسی طرح وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے، خلافت جاری فرمائی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منشاء خداوندی سے ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کے لیے جو مرتبہ ہے، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، صحابی بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس طرح
غوث کتب ابدال عبادت کر کے صحابی نہیں بن سکتے، اس طرح باقی سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے۔ اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر صرف صحابی نہیں، یہ جانشین رسول ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ نائب رسول ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جو تاج خلافت عطا کیا گیا ہے، خلیفۃ الرسول بنایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ صحابہ میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ اولیاء صحابی نہیں بن سکتے اور صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے۔ تاجدار خلافت ہیں تو صدیق اکبر۔ دوسری شان تاجدار امامت۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری شریف، ترمذی شریف اور حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نفس مضمون ایک ہے اور اسناد کے مختلف ہونے سے قدر الفاظ مختلف ہیں، لیکن نفس مضمون ایک ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال حبشی دروازہ رسول پہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ اور حضور کی طبیعت مبارکہ میں کچھ تغیر ہے، شدید بخار ہے۔ حضور نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہیں، وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی کو خالی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کے مصلی کو خالی نہیں دیکھ سکیں گے، ان سے نماز نہیں پڑھانی ہوگی، آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ میرے آقا کریم نے دوبارہ فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ وہیں حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حاضر ہیں۔ حضرت حفصہ عرض کرتی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، ہماری دونوں روحانی مائیں بیک زبان عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نرم دل ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی کو خالی نہیں دیکھ سکیں گے، یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دیں۔ اب تیسری بار میرے آقا کریم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ جس جماعت میں ابو بکر موجود ہوں، کسی اور کی جرت نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ جس جماعت میں ابو بکر موجود ہیں، کوئی اور امامت نہیں کروا سکتا۔ یہ فیصلہ کس نے فرمایا ہے؟ امام الانبیاء نے۔ حضور فیصلہ کر دیں، بعد میں بحث کی گنجائش رہتی ہے۔ 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی، حضور نے فیصلہ نہیں کر دیا۔ جب حضور نے اپنا مصلی عطا فرمایا، یہ کس کا مصلی ہے؟ حضور غوث اعظم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے بعد میں نماز پڑھانا کوئی معمولی بات ہے، بڑا مشکل مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اور یہ جو مصلی ہے مسجد نبوی کا، یہ تو مصلی ہی امام الانبیاء کا ہے۔ شب معراج سارے نبی مسجد اقصی میں حاضر ہیں۔ جبریل امین حضور کا بازو پکڑ کے اللہ کے حکم سے حضور کا بازو تھام کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہیں کروائے گا، آج آپ امامت کروائیں۔ سارے نبی پیچھے کھڑے ہوں گے، جن کا بازو جبریل پکڑ کے اللہ کے حکم سے مصلی پہ کھڑے کریں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ اور آج وہ امام الانبیاء صدیق اکبر کو حکم دے رہے ہیں، اے صدیق تم نماز پڑھاؤ، میرے سارے امتی آج تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تاجدار خلافت صدیق اکبر، تاجدار امامت صدیق اکبر۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اہل بیت نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے سیدنا صدیق